چشتیاں کے ہسپتال میں 2 سال میں پڑی کنواری لڑکی اچانک حاملہ ہو گئی۔ 18 سالہ 2 سال شیزا پہلے کار حادثے کی وجہ سے کومے میں چلی گئی تھی، لیکن اچانک سے اس کی طبیعت بگڑ گئی تو ہم کو لگا کہ کمرے کی چھت ہم پر آن گری ہو اور اس کے ملبے تلے ہم سب دب کر رہ گئے ہوں۔ مجھے اپنا سانس سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لمحہ بہ لمحہ اس سب کی زرد رنگت دیکھ کر اس عورت کے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کا گلاس باری باری ہم سب کی طرف بڑھایا، مگر ہم میں سے کسی نے پانی تک نہ لیا، حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت ہم سب کی حلق میں کانٹ چبھ رہے تھے، مگر حالت کچھ ایسی تھی کہ پانی کی بوند بھی گلے سے نہیں اترنے والی تھی۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یوں اچانک ایسا کچھ ہو جائے گا۔ کچھ آواز میں کچھ انکشاف ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کانوں میں پڑے تو ایسا لگتا کسی نے پگھلا ہوا سیاہ ہمارے کانوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے موت کی خبر مجھے سنائی دی ہے، مگر نہیں، شاید میری موت کی خبر سنائی نہیں تھی۔ مجھے اس قدر افسوس اور دکھ نہیں ہوتا جتنا اب ہو رہا تھا، مگر زندگی ہمارے میں اتنی اہم ہے کہ ان کے دکھ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ خبر ہمیں سنائی گئی، یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی ہمیں یہ خبر ملی ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ہم بے یقینی سے ایک دوسرے کی شکل تکتے لگے، ایسا لگ رہا تھا ہم ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے بھلا ایسے؟ سوچتے سوچتے تو ہمارا ذہن معاف نہیں لگا۔ بہرحال یہ تو پکا تھا جو کچھ ہوا ہے وہ ایسی جگہ پر ہوا ہے، کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یوں 2 ماہ لڑکی ایک قید میں تھی اور وہ قید پچھلے 2 سال سے کاٹ رہی تھی، نہ جانے اور اسے کتنی یہ قید کاٹنا تھی۔ اس کا فیصلہ تب تقدیر کے ہاتھوں میں تھا، اس قید سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا کچھ کر جائے؟ ہم سب کی زندگیاں یکسنیت کا شکار ہو گئی، مگر اچانک ہماری زندگی میں ایسی ہلچل ہو گئی کہ ہم سب میں سے کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا حادثہ کہ عقل دنگ کی دنگ رہ گئی اور ہم حیران و پریشان ہو کر حیرانگی اور پریشانی میں چھوٹے لفظ تھے۔ اس وقت جو ہماری حالت تھی 2 لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ جب میری 18 سالہ بہن شیزا 2 سال پہلے کار حادثے کی وجہ سے کومے میں چلی گئی تھی، اس وقت صدمے سے بڑا یہ صدمہ اور کوئی نہیں تھا۔ حالت میں پڑے پڑے اس کے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹرز بھی بہت پریشان ہو گئے کہ ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ 2 سال سے کومے میں پڑی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ کیا وہ ہم سب کو دھوکہ دے رہی تھی؟ کوئی ایسا کھیل رچا رہی تھی جسے ہم سب انجان تھے؟ ہم سے کوئی بدلہ لے رہی ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، مگر بات آ رکی تھی کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دھوکہ دنیا کو اگر علم ہو جاتا کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جرجری آ رہی تھی۔ اب بھی اس کے معصوم چہرے کو تاک رہی تھی، اب بھی سکون سے لیٹی، ایسا لگتا دنیا جہاں کی معصومیت اپنے اندر سما گئی ہو، اس دنیا اور اس کی چالاکیوں سے بے خبر کسی الگ کی دنیا سے بسی ہو۔ مجھے اس پر ترس آتا تھا، یہ زندہ میں شمار تھی نہ مردہ میں۔ اب اچانک سے جب ہمیں پتہ چلا 2 سال سے شیزا بیڈ پر لیٹی ہے اور کومے میں ہے، اب وہ حاملہ ہو گئی ہے، یہ خبر ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا۔ ہم سب گھر واپس آ گئے۔ 2 دن بعد ہسپتال سے فون آیا اور ایسی بات بتائی جسے سن کر فنا ہو گئے۔ شیزا تو میرا نام کنزا ہے۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے ہے۔ ہمارے گھر میں ابھی امی، ہمارے ابو، 2 بڑے بھائی ہیں اور میری بہن شیزا رہتی تھی۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ہمارے گھر میں امی ابو، ہمارے 2 بڑے بھائی اور میری بہن شیزا رہتی تھی۔ ہم سب آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ ہم دونوں بہنوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، نہ بھی ہم دونوں ایک قلب 2 جان تھے۔ ہماری دوستی مثالی تھی، کبھی بھی ہمیں باہر کوئی دوست بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ شیزا بہت خوبصورت تھی، ہر کوئی اس کو رخ سے دیکھتا تھا۔ اس میں خوبصورت تھی، لیو بات شیزا میں تھی وہ مجھ میں نہیں تھی۔ اس کی ہنسی اسے سب سے نایاب بناتی تھی۔ زندگی کی بہت اچھی گزر رہی تھی، کبھی کوئی دکھ
गर्म हुआ हमें छोड़कर नहीं गुजरा था। मैं हमारे बड़े भाई की शादियों की तैयारियां हो रही थी। अभी शादी में 2 माह पड़े थे, मगर घर की पहली शादी थी। हम सब बहुत खुश थे, खासकर मैं और शीजा। दूल्हे की बहनों की हैसियत से हमें सबसे अच्छा लगना था। हम सब हर रोज शॉपिंग पर जाते थे। हम दोनों बहनों ने सारे ड्रेस एक जैसे बनवाए थे। शादी में, मेहंदी, वलीमा, सारे फंक्शंस में हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनना चाहते थे। अब्बू और भाइयों ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की थी, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसाया। मगर यह भी सच था, हम दोनों भी फजूल बंद नहीं बांधते थे, फजूल खर्चियाँ नहीं करते थे। मगर इस बार भाई की शादी पर दिल खोल कर खर्च करना था। अम्मी अक्सर डांटती तो अब्बा बोलते, इन्हें मत डांटो, ये इनका हक है। हम बेचैनी से आने वाली खुशियों के मंजर तक हैं। मगर हमें मालूम नहीं था, हमारे मुंतजिर तो दुख और गम में, और पे दर पे सांचे में जाने वाली हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग जाएगी और किसकी नज़र लग गई। मुझे आज भी याद है, इस दिन शीज़ा की सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई थी और वो बहुत खुश थी और बोल रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ। अब घर चलते ही मैं इससे लड़ रही थी कि अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके अब घर जा रही हो, अभी तो कुछ शॉपिंग रहती है। मगर शीज़ा ने जिद की तो हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जो रोड के इस पार खड़ी थी। जब हम बाजार से गाड़ वापस आने लगे तो रोड पार कर रहे थे कि सामने के एक तेज रफ्तार गाड़ी आई। शीजा ने इस कार को रोकने का इशारा किया। इसे लगा वो रोड क्रॉस कर जाएगी और गाड़ी इशारा समझकर रुक जाएगी। हम थोड़ा पीछे थे, शीजा हमसे आगे आगे जा रही थी। तभी वो कार बगैर रुके रन से आगे बढ़ गई और शीजा को जोरदार टकराते हुए चली गई। में एक बुलंद चीख गूंजी जो शीजा की थी। हमारी चीखें एक साथ, मेरे पैरों में जान नहीं बची थी कि चल कर देख सकूं मेरी बहन किस हाल में है, जिंदा बची भी है कि नहीं। एक अजीब खौफ मुझे लपेट में ले चुकी थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंसान को कोई डर, कोई खौफ होता है जो इसे आगे बढ़ने नहीं देता। इस डर से, खौफ से वो अपने प्यारे हस्ती खो ना बैठे। इस वक्त मुझको वही डर सता रहा था। देखते ही देखते वहाँ लोगों का तांबा बन गया। सबने शीजा को फेर लिया। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी। अम्मी इसी वक्त बेहोश हो गई थी। लोग ने उठा कर रख रहे थे, कोई इनको पानी पिला रहा था, उनके मुंह पर पानी की छींटे मार रहे थे ताकि अम्मी होश में आ जाएं। मैंने एक नज़र अम्मी की तरफ देखा, मगर मुझे इस वक्त शीजा की ज़्यादा परवाह हो रही थी। जबकि भाई पार्किंग में गाड़ी के साथ खड़े थे। शोर पर भाई भी वहां से आए तो दंग रह गए। शीजा लथपथ खून में पड़ी थी, ऐसा लग रहा था अब इस दुनिया में नहीं। तभी किसी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, लड़की सांस ले रही है, इसकी नज़र चल रही है, फौरन एम्बुलेंस बुला लो। फिर मुझे कुछ होश हुआ। अम्मी, मैं भाई कब और कैसे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कम ही उम्मीद दिलाई थी, कहा कि इसके खून पर बहुत दब गया है और सर में गहरी चोट लगी है, मगर हम ऑपरेशन करते हैं। हो सकता है ऑपरेशन में ये बच जाए, मगर ये भी हो सकता है कि ये कोमे में चले जाए। ऐसे केसेस में अक्सर होता है। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। अब्बा और मेरे भाई अस्पताल में पहुंच गए। अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। शीजा अब्बा की बहुत चाहता था और फर्माबरदार बेटी थी। एक ही दिन में मुझे इससे अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लगे। अंदर शीजा का ऑपरेशन हो रहा था और बाहर हमारी सांसें उखड़ रही थी। अम्मी अब्बू का दर्द रो रो कर बुरा हाल था। ऐसा लगता था वक्त रुक गया है, हो न जाने हम कैसे काटेंगे। ऊपर से ये खौफ कि डॉक्टर ने अब कहीं खबर सुना दे। हमारे अंदर हौसला नहीं है कुछ भी बुरा सुनने का। जब ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो हो गया है, मगर मरीज़ा की हालत बहुत ख़राब थी। आप सब दुआ करें कि 24 घंटे के अंदर इनको होश आ जाए, वरना ये कोमे में चली जाएंगी। डॉक्टर वापस जा चुका, मगर हमारे लिए परेशानी छोड़ गया। हम सब ने दुआएं की, शीजा की जान तो बच गई, मगर इसके दौरान होश न आया, जो बहुत बुरी अलामत थी। तब डॉक्टर्स ने जो खबर हमें सुनाई वो बहुत भयंकर थी। डॉक्टर्स के मुताबिक शीजा कोमे में चली गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। इसे कब हो, शायद 2 माह लग जाए या 2 साल, इस वजह से इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। आप चाहें तो इसे यहाँ रखें। अगर अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की बात सुनकर सब कार्य वाले खामोश हो गए। शीजा सबकी लाडली थी, हर कोई इससे मोहब्बत करता था। कितने अरमान थे इसे अपनी भाई की शादी के, मगर एक पल में क्या हो गया।
ساری خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ ابا اور بھائی شیزہ کو اسپتال سے نہیں نکالنا چاہتے تھے، پر وہ امید تھے کہ اچھا علاج ہو تو شیزہ جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ یہ بہت بڑا مہنگا ہسپتال تھا، یہاں پر شیزہ کا علاج اچھے طریقے سے چلتا، جبکہ سرکاری ہسپتال کی حالت تو بہت خراب تھی۔ مگر ایک ماہ جب شیزہ کو ہوش نہیں آیا اور اس سے مہنگے ہسپتال کے 1 مہینے کے بل لاکھوں میں پہنچ گئے، تو نہ چاہ کر بھی ہمیں بعد میں شیزہ کو سرکاری ہسپتال میں منتقل کرنا پڑا۔ ہم سب ہر روز کوئی نہ کوئی شیزہ کے پاس جاتا، ابا اور بھائی میں سے کوئی نہ کوئی رات شیزہ کے ساتھ وہاں رہتا۔ ایسے 2 ماہ گزر گئے کہ بھائی نے سب بڑی مشکلوں سے شادی کے لیے راضی کیا۔ بھائی بولتے تھے جب تک شیزہ ٹھیک نہیں ہو جاتی شادی نہیں کروں گا۔ ابا نے بھائی کو سمجھایا کہ شیزہ کو ہوش آنے میں کتنا وقت لگ جائے ہم اس بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتے، اور ایسے لڑکی والے بھی نہیں رہ سکتے، تم شادی کر لو۔ مجبوراً بھائی کو باجی بات ماننی پڑی اور بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ ویسے نہیں ہوئی جیسے ہم سب کے ارمان تھے، مگر جیسے تیسے کر کے ہو گئی۔ میں نے ان سے ایک جوڑا بھی نہیں پہنا تھا، میں نے اور شیزہ نے ساتھ بنائے تھے۔ میں نے سوچا تھا جب شیزہ ٹھیک ہو جائے گی تب کسی اور فنکشن میں ہم دونوں یہ کپڑے پہنیں گے۔ شائمہ ہماری بھابھی بن کر آ گئی۔ شائمہ بہت اچھی لڑکی تھی، ہماری کزن تھی۔ جلدی انہوں نے سارا گھر سنبھال لیا، کیونکہ امی نے شیزہ کا اتنا صدمہ لیا تھا کہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہم ان دونوں سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، پھر آدھا وقت پڑھائی کرتے گزرتا، آدھا شیزہ کے پاس گزرتا۔ اس سے باتیں کرتی رہتی کہ آج ایسا ہوا، آج ویسا ہوا، ایک ایک بات روزمرہ کے قصے بھی شیزہ کو بتاتی۔ مجھے ایسا لگتا وہ میری ساری باتیں سن رہی ہے۔ ڈاکٹرز بھی بولتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتیں سن اور سمجھ رہی ہو، آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں تو وہ جلدی بھی کس کومے سے نکل سکتی ہے۔ میں اس طرف دیکھ کر دکھ سے دیکھ کر رہ جاتی۔ گھر میں ہر وقت جس کی وجہ سے رونق ہوا کرتی تھی، آج وہ سناٹوں میں آگ کی تھی۔ جو سب کی چہکتی گڑیا ہوا کرتی تھی، بس وہ ایک مردہ سا وجود بن گئی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں کے نیچے شدید گہرے ہلکے پیگے تھے جو میری رونے اور رنجوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ گلابی چہرہ وجود پڑ گیا تھا، دان پان سا وجود بالکل ڈھیلا سا ہو گیا تھا، اپنی حالت کا غور کرتے میری آنکھوں سا ہو گیا۔ جو میری ایک آنسو پر تڑپ جاتی تھی، آج اسے میرے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی اور اپنے بس میں بھی تو نہیں تھا، وہ خود سے بھی بے نیاز تھی۔ میں شیزہ کے لیے بہت دعائیں کرتی، میرے سجدے لمبے ہو گئے۔ 1.5 سال گزر گیا مگر شیزہ کو ہوش نہ آیا۔ اب سب تھکنے لگے تھے۔ بھائی اپنے جوب اور بچوں میں اس قدر گم ہو گئے کہ بھولے سے بھی بہن کی خبر لینے نہیں آتے تھے۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، اس پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ دوسرے نمبر بھائی بھی کبھی کبھار جاتے، ابا اور اماں کو بھی لے جاتے۔ ڈاکٹرز ہمیں بولتے آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہاں پر 24 گھنٹے سٹاف یہاں پر رہتا ہے، جیسے ہی اس کے اندر کوئی امپرومنٹ آئی تو ہم آپ کو فوراً اطلاع کر دیں گے۔ اسی دوران میری بھی منگنی ہو گئی۔ میری منگنی میری کزن عفان سے ہوئی۔ عفان اچھا لڑکا تھا، مجھے اکثر فون کرتا، مجھے حوصلہ دیتا۔ جب جب ہمت ہارنے لگتی عفان میری ہمت باندھتا۔ عفان سے اپنے دکھ اپنی کہہ کر مجھے کچھ ہلکی پھلکی محسوس ہو جاتی۔ عفان پریشانیوں کی صورت میں مجھے کوئی دوست ملا تھا، اور نہ جب سے شیزہ اس حال تک پہنچی تھی میں نے کسی سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک وہی سنتی تھی میری ساری باتیں اور اس سے ساری باتیں سناتی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ جاتی۔ شیزہ مجھ سے بڑی تھی، اس کی ہر وقت اس وقت منگنی ہو گئی ہوتی، اور اپنی اکلوتی بہن کی اس حال میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ باعث تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس قدر تکلیف میں ہے۔ ایک دن امی نے کہا تو اچھا تھا شیزہ اس حادثے میں مر جاتی، ایک بار ہی رہ کر ہم صبر کر لیتے۔ اب تو پل پل اذیت میں وہ خود بھی ہے اور ہمیں بھی اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ جانے کیسی آزمائش ہے، کیسے ختم ہوگی۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل بھی دہل گیا۔ میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ شیزہ مر بھی جاتی تو کنزہ بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی۔ مگر سچ کہتے ہیں نا، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ زندگی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے، ہر وقت ان کی تیمارداری میں لگی رہتی۔ امی کی ایسی حالت نہیں تھی کہ ابا کے کام کرتی۔ دوسری بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، دونوں بھابھی بچوں کو سنبھالتی، دیکھ بھال کرتی، اور ماں باپ کی خدمت تو اولاد ہی فرض ہے۔ اب میں روز شیزہ کے پاس نہیں جاتی، مصروفیات بڑھ گئی تھی۔
اس حادثے کو 2 سال گزر گئے۔ جب ایک دن ہسپتال سے کال آئی، میں خوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا شیزا کو ہوش آ گیا، مگر فون پر انہوں نے کچھ ایسا نہیں بتایا اور ہم کو ہسپتال آنے کو کہا۔ تب پھر سے میرے اندر خوف جنم لینے لگا۔ کہیں شیزا ڈرتے ڈرتے ہم تک ہسپتال پہنچے۔ پہنچنے پر ایک دل دہلا دینے والی خبر ہماری منتظر تھی۔ یہ خبر سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ہماری آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دن بہ دن بڑھتی ہی جائے گی۔ زندگی اس قدر مشکل ہو سکتی ہے، میں نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق شیزا حاملہ تھی۔ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کسی نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے۔ شیزا کو یہاں سے ہل نہیں سکتی، نہ اٹھ سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے اس کی بہوشی کا فائدہ اٹھایا اور اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کا کنوارا پن اس سے چھین لیا۔ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ بیان نہیں کر سکتے۔ کس سے بات پرست کرتے، کس کا گریباں پکڑتے، ہم مڈل کلاس لوگ کہاں جاتے؟ بھائی نے ہسپتال کی انتظامیہ سے جھگڑا کیا، ان سے کہا CCTV فوٹیج ہمیں دکھائیں، ہم دیکھیں ہماری عزت کے ساتھ کس نے کھلواڑ کیا ہے۔ تب انتظامیہ ایک دم گھبرا کر یہ کہا کہ CCTV خراب ہیں، کب سے بنایا نہیں، صاف لگ رہا ہے ان سب میں اس اسپتال کے لوگ شامل ہیں۔ کوئی ڈاکٹر یا وارڈ بول نہیں رہا تھا۔ جو بھی ایسے اسپتال میں ہوا، لوگ ڈر رہے تھے۔ اگر مجرم کی کھوج کی تو ان کے اسپتال کی بدنامی ہوگی۔ بھائی کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر بھائی نے پولیس کی دھمکی دی تو ہسپتال والے ڈر گئے۔ ہم سب گھبرا گئے۔ شیزا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر بھائی سخت غصے میں تھا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، بیماری کے بستر پر پڑی لڑکی کے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں، تو اس سے آگے بھائی کچھ بول نہیں پایا۔ گھر آ کر ماں اور دونوں بھائیوں کا اس بات پر بہت دیر تک بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ پولیس کو خبر کرتے ہیں، ہسپتال والوں پر کیس کرتے ہیں، یا چھوٹے بھائی باضابطہ تھے کہ ایسا نہیں کریں گے، اس سے ہسپتال کی انتظامیہ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، الٹا ہماری بے عزتی ہوگی، لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے۔ اور اپنے کمرے کے دروازے کے اونٹ سے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں شیزا کا کیا قصور ہے۔ اب وہ اس دنیا میں کھو گئی ہے کہ جہاں اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لڑکی کو بے بسی کی تصویر بنے 2 سال زندہ لاش پڑی ہے۔ کیا ہر حال میں قصوروار لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں؟ عجیب دستور ہے۔ اس دنیا کے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اب اس بے بس دنیا کے ظالم لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ 2 دن ہی مشکل سے گزرے تھے کہ ہاسپٹل والوں کا فون آیا کہ آ کر ڈیڈ باڈی لے جائیں۔ سب ایک دم سکتے میں آ گئے۔ اچانک شیزا کو کیا ہوا؟ تو اس کے گلے لگائے پیٹے کہ اب ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ تو سارے درد صبح کر دیا، دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ بھائی اور ابا شیزا کو آخری بار گھر لائے تھے۔ پورے 2 سال بعد وہ گھر آ رہی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ہماری روح کانپ اٹھی تھی۔ سفید لباس میں لپٹی ہوئی سکون سے سانس لے رہی تھی، صدیوں سے نہیں سوئی تھی۔ کومے کے دوران بھی شیزا کے چہرے پر عجیب تھکن اور اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر صرف سکون ہی سکون تھا۔ ایسا لگتا وہ اپنی جنگ جیت گئی ہے۔ ایسا لگتا شیزا بھی تھک گئی تھی اس لاچاری کی زندگی سے۔ مگر میں کیا کرتی اپنی بہن کے بغیر؟ میری زندگی ویران اور خالی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں سہیلیاں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ خواہشات اور خواب تھے شیزا کے، سب ختم ہو گئے، مٹی تلے دفن ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دل کرتا ساری زندگی کو آگ لگا دوں۔ جب شیزا نہیں پائی تو کوئی بھی نہیں میرے پاس، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں بھی مر جاؤں گی، شیزا کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایک دم پاگل ہو گئی تھی۔ میری بھابھی مجھے سنبھالے ہوئے کہتی، شیزا کا سفر اختتام کو پہنچا۔ وہ اتنی درد سہنے کے بعد شیزا کو جب بھائی دفنا کر آئے تو وہ بھی دہاڑے مار کر رو رہے تھے، اور اماں کے گلے لگ کر ان کے کان میں کہا کہ ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی، کہیں اس کی وجہ اس کے بھائیوں کی بدنامی نہ ہو۔ امی بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا، جب اس درندے نے شیزا کی عزت لوٹی ہوگی تو پتہ نہیں وہ اس کو کیسے محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ صرف ہم گھر والوں کو ہی پتہ تھا کہ صرف شیزا کی موت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ پل رہے تھے۔ اب یہ بات ہم سب گھر والوں کو پتہ تھی کہ صرف شیزا کی موت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ پل رہے ایک ننھی جان کی بھی موت ہو گئی تھی۔ ہم سب جانتے تھے ہسپتال کی انتظامیہ نے کیا ہے، اس شخص نے جس کو پکڑ جانے کا ڈر تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق شیزا کا آکسیجن نکل گیا تھا، اس لیے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی،
وہ زندگی کی بازی ہار گئی، مگر ہم جانتے تھے شیزا کا آکسیجن جان بوجھ کر نکالا گیا تاکہ اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، اور اگلے لوگ بھی جانتے تھے ہم مڈل کلاس لوگ، گھرانے کے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے لب سی لیں گے اور دھوکہ کھا کر چپ کر جائیں گے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس دنیا میں لاکھ ضرورت مند لوگ ہیں۔ ایک معصوم انسان کی موت گاڑ اتار جائے اور پیسے اور پاور کے بنیاد پر غریبوں کو دبا دیا جائے، مگر روز محشر ان سب کے اعمال کو اپنے کام پہ کیے کا بدلہ دینا ہوگا۔ میرے والدین ان نامعلوم افراد کو بد دعائیں دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے، اس بے بس انسان کو جس نے ایک پل کے لیے اپنی کار نہیں روکی اور شیزا کو ٹکر مار کر چلا گیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کہیں پڑا تھا حادثے سے بڑھ کر ثانیہ یہ ہوا حادثہ دیکھ کر لوگ ٹھہرے نہیں، اور دوسرا شخص جس نے ان کی عزت کے ساتھ کھیلا اور انہیں اس دنیا سے چلتا کیا۔ کتنے ظالم اور سفاک انسان بیستے ہیں اس دنیا میں۔ بھائی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ کر اب میرے والدین چھوڑ چلے گئے تھے، میری بھی شادی ہو گئی، میرے 2 بچے ہیں، مگر آج بھی میری دکھ بالکل تازہ ہے۔ ہماری شادی الگ گھر میں ہوئی، ہمارے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور اس کے بعد ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ خوشیاں آئیں تو ہمیں اندر سے کسی بھی خوشی کا احساس نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا خوشیاں مجھ سے روٹ گئی ہیں۔ میرے ماں باپ کتنی تکلیفیں رزیدیاں سہتے سہتے گزر کر بے شک موت پر برحق ہے، مگر کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دکھ ہمارے اندر گڑ جاتے ہیں، کسی تیر کی طرح ہمارے سینے میں رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی تیر کھینچ کر نکال دے تو اتنا گہرا گھاؤ چھوڑ جاتا ہے کہ عمر بھر اس سے زخم نکلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی ظالموں کو لوگوں کو بھی نہیں کریں گے جنہوں نے میری بہن کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، یہ بات میں اپنے دل میں ہی رکھتی اور کبھی اس راز کو نہیں کھولتی، مگر کچھ عرصے پہلے اخبار پڑھتے ایک ایسی خبر نظر آئی۔ یہ کہانی سب کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں، اپنے بہن بیٹیوں کی حفاظت آپ سب پر فرض ہے، خاص کر ان کے بیماری کے دوران جب وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوں۔ ان کے ساتھ رہیے گا، ان کو اکیلا ہرگز مت چھوڑیے گا، معلوم نہیں کون بیڑیاں نگل لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کا پردہ اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔